ہیومن رائٹس پی کے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، ہیومن رائٹس میں آج بات کریں گے جوڈیشل کمیشن کے اس ہونے والے اجلاس کے بارے میں جس میں جسٹس عائشہ ملک جو آنریبل لاہور ہائی کورٹ کی جج تھی، ان کی تقرری کی سفارش کی گئی ہے اور اکثریتی ممبران نے جو 175A کی کمپوزیشن میں تھے انہوں نے ریکمنڈیشن کی ہے، اور اس ریکمنڈیشن کے بعد آرٹیکل 177 جو کانسٹیٹیوشن کا ہے اس کے تحت پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کی باقاعدہ نوٹیفائی کر دیں گے اس تقرری کو، اس ریکمنڈیشن کو، اور پھر یوں جسٹس عائشہ ملک جو ہے وہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی پہلی خاتون جج مقرر ہو جائیں گی۔ یقیناً پاکستان کے لیے ایک بڑا دن، ایک اہم دن اس اعتبار سے کہ جہاں پہ ہمارے ہاں خواتین کو آگے آنے کے لیے وہ مواقع فراہم نہیں ہیں جو کہ ہونے چاہیے، باوجود اس کے کہ ہمارے ہاں خواتین کی تعداد 55% ہے، اور دیکھیں تو ہائی پوزیشن کے اوپر آپ کو میل ہی نظر آئیں گے اور ڈومیننٹ فگر میں میل نظر آئیں گے۔ ہائی کورٹس ہی کو دیکھ لیں، آپ کو لاہور ہائی کورٹ میں، کے پی میں، یا سندھ ہائی کورٹ میں، بلوچستان ہائی کورٹ میں آپ کو اکا دکا خاتون جج ملیں گی۔ اسی طرح جو باقی شعبہ جات ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، وہاں بھی آپ کو خواتین جو ہے اس اعتبار سے، جس اعتبار سے ہماری پاپولیشن ہے اس اعتبار سے وہ پولیٹکس لے لیں، کوئی بھی فیلڈ لے لیں، وہاں پہ آپ کو خواتین کی وہ نمائندگی نہیں ملتی جو کہ ہونی چاہیے۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے۔ بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ جو قائد اعظم کا ویو تھا پاکستان کے بارے میں، ایک پروگریسو ویو، اس ویو کی ایک تکمیل ہوئی ہے جسٹس عائشہ ملک کی بطور جج سپریم کورٹ آف پاکستان میں تقرری ہونے سے۔ وہ ویو کیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا؟ وہ ویو تھا کہ ایک پاکستان ایک پروگریسو ملک بنے۔ وہ کوئی مذہبی ریاست نہیں بنانا چاہتے تھے پاکستان کو، وہ کوئی انتہا پسند ریاست نہیں بنانا چاہتے تھے پاکستان کو، وہ کوئی پسماندہ ریاست نہیں چاہتے تھے پاکستان کو، وہ پاکستان کو ایک پروگریسو ملک بنانا چاہتے تھے، اور جس میں ایکول اپرچونٹیز سب کے لیے ہوں، اور کسی مذہب کی بنیاد کے اوپر، کسی کریڈ کی بنیاد کے اوپر، کسی سیکس کی بنیاد کے اوپر آپ تفریق پیدا نہ کریں، اور نہیں ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں تو آپ کو جو پہلا لاء منسٹر ہے وہ ہندو ملتا ہے، پھر آپ کو باقی جو عہدیدار ہیں، تو خیر یہ ایک الگ سے بحث ہے۔ تو واپس آتے ہیں، تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یقیناً ایک بڑا بریک تھرو ہے۔ اس کے ساتھ ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ چونکہ اب آئین و قانون کے مطابق تقرری ہو گئی ہے، اور بار کونسلز کو بھی اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس تقرری کو، اور جسٹس عائشہ ملک کے کیریئر کو اگر آپ دیکھیں تو کراچی میں انہوں نے کراچی گرامر اسکول سے انہوں نے اپنی ایجوکیشن کا آغاز کیا، اور پھر اس کے بعد وہ پاکستان کالج آف لاء سے انہوں نے گریجویشن کی لاء میں، پھر وہ ہارورڈ اسکول آف لاء میں چلی گئیں، وہاں سے انہوں نے ہارورڈ اسکول آف لاء سے انہوں نے جو تھا وہ اپنی LLM کیا، اور پھر واپس آ کر مختلف لاء فرمز میں انہوں نے کام کیا، اور بطور وکیل انہوں نے کام کیا۔ 27 مارچ 2012 کو ان کی بطور لاہور ہائی کورٹ کے جج تعیناتی ہوئی، اور اس کے بعد یہ جنوری 2022 تک کا جو عرصہ ہے، تقریباً 2 ماہ کم 10 سال کا عرصہ یہ بنتا ہے لاہور ہائی کورٹ میں بطور جج۔ اس دوران آپ کی بہت ساری ججمنٹس جو ہیں وہ ایجوکیشن کے میدان میں، کانسٹیٹیوشن کے میدان میں، انوائرمنٹ کے میدان میں، کارپوریٹ لاء کے میدان میں، اور ایون کرمنل کے میدان میں، فوجداری معاملات کے اوپر بھی بہت ساری ججمنٹس آپ نے دیں۔
لیکن ہیومن رائٹس کے پرسپیکٹو میں اگر ہم دیکھیں، اور ہمارا چونکہ کنسرن ہیومن رائٹس سے ہے، تو ہم اگر ہیومن رائٹس کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو جسٹس عائشہ ملک نے ججمنٹ جو ریپ وکٹم کی ڈگنیٹی کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے دی، اور وہ یقیناً ایک بہت بڑی ججمنٹ ہے اور بہت بڑا بریک تھرو ہے. یعنی کہ ایک عرصے سے، سنس فرام پاکستانی نہیں، اس سے پہلے جب سے ہمارے ہاں پینل کوڈ آئی، اور اس کے بعد جو عورت کی ایک سینٹٹی تھی، ریپ وکٹم کی سینٹٹی، اس کا ایک ورجینٹی، سو کالڈ ورجینٹی ٹیسٹ جو ہے وہ لیا جاتا تھا، 2 فنگر ٹیسٹ. اور یقیناً یہ ایک اس کی آنر اور ڈگنیٹی کوشچن مارک کر دینے والی چیز تھی، جو کہ یہ ہمارے یہاں فوجداری قانون میں چلی آ رہی تھی. اور 73 ایئرس کے بعد جو تھا وہ یہ چیلنج ہوئی، اور جسٹس عائشہ ملک نے اس کو ایبالش کیا. یہ جو 2 فنگر ٹیسٹ ہے، دیٹ از اگینسٹ دا ڈگنیٹی، اٹس اگینسٹ دا آنر، پریسٹیج، جو کہ پروٹیکٹڈ ہے انڈر آرٹیکل 14 آف دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، انوائلیبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین. آپ کسی کی ڈگنیٹی کو کوشچن مارک نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی کی ڈگنیٹی کو انڈرمائن کریں. اور پھر آرٹیکل 9 کی انٹرپریٹیشن میں جو ہے وہ کرتے ہوئے رائٹ ٹو لائف ہے، کہ رائٹ ٹو لائف صرف ویجیٹیٹو لائف نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک لائف وہ ہے جو ڈگنیٹی اور آنر کی لائف ہے. تو اس طرح یہ ایک ڈیکڈز اولڈ جو تھا، ایک کسٹم کہہ لیں، یا ایک ہمارے ہاں فوجداری قانون میں یہ چلی آ رہی تھی. ریپ وکٹم ایک بیچارہ پہلے ہی ایک ٹراما سے گزرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو میڈیکلی ایک دوبارہ ٹراما سے گزرنا پڑتا تھا، اور اس ججمنٹ کے آنے کے بعد پھر وہ ختم ہوئی. اور اب جو ہے وہ ریپ وکٹم کا یہ ٹیسٹ نہیں لیا جاتا، اور اس طرح یہ ایک بڑی ججمنٹ تھی ہیومن رائٹس کے پرسپیکٹو میں ہم دیکھیں تو آل کریڈٹ گوز ٹو دا لرنڈ جج. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی بہتر ججمنٹ دیکھنے کو ملیں گی، اور یقیناً جو ایک بہتر ویژن ہے وہ سامنے آئے گا. اور اسی طرح جسٹس عائشہ ملک کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو باقی خواتین ججز ہیں، ان کو بھی ڈیو جو ہے وہ ریگارڈ اور ڈیو ریپریزنٹیشن جو ہے وہ ملی جانی چاہیے، تاکہ ہمارے ہاں زیادہ سے زیادہ خواتین آگے آئیں، اور ہم ایک بہتر پروگریسو پاکستان میں جو قائد اعظم کا حقیقی خواب تھا وہ پاکستان بن سکے. ہیومن رائٹس میں مجھے اجازت دیجیے گا. جانے سے پہلے ہیومن رائٹس کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ آپ کی آواز ہے. السلام.